السلام علیکم۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو آپ کا یقین اور آپ کا مانگنا اتنا پسند آ گیا ہو کہ اللہ نے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے آپ کا بنانے کے لیے یہ دیر کی ہو۔ صلہ بنانے کے لیے اللہ انتظار بھی بڑھا دیتا ہے، اور آپ کو تو اندازہ بھی نہیں ہے کیسے آپ کا اللہ آنکھ کے سامنے اور آنکھ کے اندر کا منظر بدل دیتا ہے۔ آپ کا اللہ پل میں کیا سے کیا کر دے، آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کو اس دل سے پیارا اور کیا ہوگا جو روز سجدوں میں ٹوٹ کر اس کے سامنے بکھر جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے معجزوں کے لیے دھڑکتا رہتا ہے۔ توکل کریں جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا۔ توکل کریں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا۔ توکل کریں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا۔ توکل کریں جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا۔ توکل کریں جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا۔ توکل کریں جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا۔ توکل کریں جیسے بی بی ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا۔ توکل کریں جیسے زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس اندھا یقین رکھیں، پھر دیکھیں کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ زیرہ زیرہ ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تو ان کہیں دعائیں بھی جانتا ہے، لیکن اسے پسند ہے جب آپ خود اس سے مانگتے ہیں۔ جیسے ایک دفعہ دوران وحی جب موسیٰ علیہ السلام خاموش بیٹھے تھے تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ کہنے لگے، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں یا اللہ، اور میں اکثر اس کے ساتھ لکڑیوں پر پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہ موسیٰ کی لاٹھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، کیونکہ اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کی آواز سننی تھی۔ اللہ کو جواب پہلے سے ہی معلوم تھا، لیکن اللہ کو یہ جواب موسیٰ علیہ السلام سے سننا تھا۔ اللہ جانتا ہے آپ کے دل میں کیا ہے، لیکن اسے پسند ہے کہ آپ خود اسے بتائیں، اور پھر وہ معجزے کرتا ہے جیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا تھا۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ دعائیں وہاں جا سکتی ہے جہاں انسان نہیں جا سکتا۔ اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکون تک، ہر جگہ کچھ دعائیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، اور کچھ دعائیں آپ کو بار بار اللہ سے مانگنی پڑتی ہیں، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کی پسندیدہ دعائیں ہوتی ہیں، اور ان دعاؤں کے لیے آپ کا سجدہ ریز ہونا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ اس لیے اللہ ان دعاؤں کو آپ سے وقتی طور پر دور کر دیتا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔